Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا دار الکمال. دنیا کی زندگی کمال حاصل کرنے کی زندگی ہے. خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس جگہ میں وہ خداوند عالم کی رضا حاصل کر کے کمال تک پہنچ جائے. فرشتے خدا کے مقرب مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کو یہ شرف اور مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ کمال حاصل کریں. فرشتے جس حالت میں پیدا ہوئے ہیں، جس مقام میں خدا نے ان کو خلق کیا ہے، اسی مقام میں ہیں. وہ خدا کے نزدیک قرب حاصل نہیں کر سکتے. اب جبریل امین علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، جس مقام میں اس وقت تھے ابھی تک اسی مقام میں ہیں. لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے. انسان روز بروز خدا کے نزدیک کمال حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے ہم ہر عبادت میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، خدا کے نزدیک قرب اور رضا اور خدا کی نزدیک یعنی انسان پہنچنے کا سبب اور وسیلہ سمجھتا ہے یہ عبادت. اسی عبادت کو انجام دیتے وقت یہی نیت کر رہا ہے کہ خدایا اس عبادت کے ذریعے سے آپ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں. بس انسان اس دنیا میں آیا ہے اسی لیے کہ کمال حاصل کریں. اب کمال کس چیز میں ہے؟ کمال حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے عبودیت. خداوند عالم کی اطاعت کریں، خداوند عالم کی عبادت کریں تو انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو ہے کہ افضل الناس اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جو زیادہ عبادت کرے. سب سے زیادہ جو عبادت کرے گا وہ سب سے افضل ہوگا. اب اس عبادت کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. اب اس کمال کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں انسان کے لیے، دو بڑے دشمن بیٹھے ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. پہلا دشمن شیطان ہے جو کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو کہ آپ کمال تک پہنچ جائے، آپ خدا کی رضا حاصل کریں. اسی لیے خداوند عالم سورہ مبارک یاسین کے آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کے بیٹے، آپ سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا. دیکھو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے وعدہ لیا ہے کہ آپ سے میں نے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ آپ کبھی بھی شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. کیوں؟ کس وجہ سے اس کی پیروی نہیں کریں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے. دشمن آپ کو کبھی کامیاب ہونا نہیں دے گا اور کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دشمن. اسی لیے جب انسان کی خلقت ہوئی، آدم علیہ السلام کو خدا نے دنیا ہمیں بھیجا تو اسی وقت اس دشمن انسان نے انکار کیا سجدہ کرنے کے لیے. جب سجدہ کرنے کا انکار کیا، سورہ صاد میں خداوند عالم نے اپنے درگاہ سے خارج کیا. قال فاخرج منها فانک رجیم. رب العالمین نے کہا اے شیطان نکل جا میرے دربار سے، آپ رجیم ہیں. جب یہ کہا تو شیطان نے مہلت مانگی. اس کے بعد کہا کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہا پروردگار تیری عزت کی قسم، میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا. میں انسانوں کا دشمن ہوں، کبھی بھی ان کو کامیاب ہونے نہیں دوں گا، کبھی بھی ان کو کمال تک پہنچنے نہیں دوں گا. اسی لیے تو خداوند عالم نے سورہ مبارک فاطر کی 7 نمبر آیت میں کہا کہ ان الشیطان عدو لکم
शैतान आपका दुश्मन है, इसीलिए क्या करोगे, फत्तखिजूहु अदुआ, आप भी उसे दुश्मन समझे, आप भी उसको अपना दुश्मन बना लें। क्यों, इन्नमा यदउ शैतान हिस्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, शैतान तो अपनी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ जहन्नमी बनाना चाहता है, वो जहन्नम की तरफ दावत दे रहा है। अब शैतान आपका दुश्मन है, आप भी उसे दुश्मन समझें, आप दुश्मन से दूर रहने की कोशिश करें। ये कसम खोरदा दुश्मन है आपका, आपको कभी कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता है। बस आप इस दुनिया में आए हैं कमाल हासिल करने के लिए, कमाल की राह में सबसे बड़ी रुकावट शैतान है। शैतान आपको कभी मौका नहीं देगा जान। और शैतान कैसे आपको इसी कमाल से रोकता है, इस तरह नहीं कि आपको जबरदस्ती लाए, नहीं, शैतान सिर्फ एक काम कर रहा है। वो क्या, सूरह मुबारक के अनफाल में, वज़य्यन लकुमुश शैतान व अमालकुम, शैतान दूर में बैठ के ये काम करता है कि आपके आमाल को जीनत दे के अच्छा दिखा रहा है, आपके बुरे अमाल भी आपको अच्छे अंदाज में दिखा रहा है, जिसको आप पसंद कर रहे हो। दूसरों की नेकियां भी आपको बुरी लगती हैं, आपकी बुराइयां भी आपके लिए अच्छी लगती हैं और आप नेकी समझते हो। ये काम शैतान का है। शैतान हमेशा आपके बुरे कामों की तायद करेगा, उनको अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में पेश करेगा, गुनाह को जीनत दे के आपके सामने पेश करेगा। ये शैतान का काम है, इसी के जरिए से इबादत से दूर रखता है, इसी के जरिए से इंसान को कमाल से दूर रखता है। दूसरा बड़ा दुश्मन, शैतान से भी बड़ा दुश्मन जो है वो इंसान का नफ्स है, जिसके मुतालिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर होते हुए फरमाते सूरह मुबारक यूसुफ में, वमा उबर्रिउ नफ्सी, परवरदिगार मैं अपने नफ्स से आजाद नहीं हूं। क्यों, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, क्योंकि नफ्स हमेशा हमेशा बुराई की तरफ दावत दे रहा। अब नबी होते हुए ये नहीं कह रहा मैं नबी हूं, मैं हुज्जत खुदा हूं, नहीं कह रहा कि परवरदिगार नबी होने के बावजूद मैं अपने नफ्स से आजाद नहीं हूं, नफ्स हमेशा बुराई की तरफ दावत दे रहा। इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, सिर्फ वही शख्स नफ्स से आजाद हो सकता है जिसके ऊपर खुदा रहम करे, क्योंकि खुदा रहीम व गफूर है, वो रहम कर सकता है। अब खुदा की लुत्फ शामिल हाल न हो तो इंसान नफ्स की पुजारी बनता है और नफ्स की वजह से वो हलाक हो जाता है। इसीलिए तो खुदावंद आलम सूरह मुबारक के 84 की 23 नंबर आयत में अपने नबी से मुखातब होकर फरमाते हैं, अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, मेरे हबीब उस शख्स को आपने देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया है। ये नफ्स जो है वो ये नहीं चाहता है कि आप सिर्फ इसकी इत्तबा करें, पैरवी करें, नहीं, ये खुदा बनना चाहता है, ये आपको बंदे जलील और रुसवा बना के अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। अब ऐसे ख्याल न करें कि एक दफा मैं नामहरम की तरफ निगाह करूं तो अगली दफा मैं रुकूंगा, नहीं, एक दफा निगाह करोगे तो फिर ये खुदा बनने के लिए तकवियत हासिल कर रहा है नफ्स। इसीलिए तो पैगंबर आजम ने कहा कि आदा अदू का नफ्सुकल्लती बैन जंबैक, आपके दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन आपके दो पसलियों के दरमियान ये नफ्स है, इससे बचने की कोशिश करें। बस देखिए मोमिनीन, हदफ हमारे लिए मुशक्कस है, इस दुनिया में हदफ कमाल तक पहुंचना है। दुश्मन भी मुशक्कस है, दुश्मन सबसे बड़ा शैतान है, उससे भी बड़ा दुश्मन जो है वो नफ्स है, नफ्स जो इंसान को बर्बाद करता है। इसीलिए नफ्स खुदा बनना चाहता है। जब नफ्स खुदा बनता है तो खुदावंद आलम अपनी खुदाई को इसी इंसान से उठा देता है। जब उठा देता है तो क्या होता है, सूरह जासिया की 23 नंबर आयत, अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, हे मेरे हबीब देख लिया उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया। व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही, जब इसने अपने नफ्स को खुदा बनाया तो खुदा अपनी रहमतें उससे छीन लेता है। तो ये अपने इल्म के जरिए से ही गुमराह और बर्बाद और जलील और रुसवा होता है। रहमतें, खुदा की रहमतें इससे छिन गई तो अब ये इल्म के होते हुए वो अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन, अपने इल्म के होते हुए ये गुमराह होता है। वह खतम अला समइही व क़ल्बिही, और उसके कान और दिल में मोहर लग जाते हैं, फिर वो हकीकत नहीं समझ सकता है, दिल होते हुए हकीकत को दरक नहीं कर सकता है। वह खत्म अला
قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللہ، اور اس کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں، خدا کے علاوہ کون ہے ابھی اس کو نجات دے گا؟ دیکھیں نفس کہاں تک پہنچا دیتا ہے. نفس کی اتباع کرو گے، نفس کو خدا بناؤ گے تو علم کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جاؤ گے، دل میں مہر لگ جائیں گے، کان میں پردے لگ جائیں گے، آنکھوں میں پردے ہوں گے، کبھی حقیقت کی طرف نہیں آؤ گے. سب سے بڑا دشمن نفس مومنین، جتنا ہو سکے نفس کی مخالفت کرے، کمال تک پہنچنا ہے. پیغمبر امیر المومنین کی حدیث ہے کہ النظر سهم من سهام الابلیس، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کی تیروں میں سے ایک بڑا تیر ہے اور زہر آلود تیر ہے. یہ تیر کے ذریعے سے وہ شکار کرتا ہے تو شکار اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد جیسے چاہے اسی طرح گھماتا ہے. اب دیکھیں نفس کی اتباع کرو گے تو یہ نفس قوی ہوتے ہوئے خدا بن جاتا ہے. اب معاویہ کے پاس کیا تھا؟ نفس تھا، جس کی وجہ سے امیر المومنین زمانے کے امام کے ساتھ اس نے جنگ کیا. اور جب امیر المومنین شہید ہوئے تو معاویہ کو خبر ہوئی تو معاویہ روئے ہیں اور کہا کہ علی جیسا کوئی ماں دنیا میں بچہ نہیں لا سکتی. علی کی اعتراف کر رہے ہیں علی کی فضیلتوں کا، لیکن نفس کی پیروی کی وجہ سے علی کے ساتھ جنگ بھی کر رہا. عمر عاص آئے ایک دفعہ معاویہ کے پاس تو معاویہ نے اس سے مشورہ لیا کہ میں علی سے جنگ کرنا چاہتا ہوں. جب یہ کہا تو عمر عاص نے کہا کہ ممکن نہیں ہے آپ علی کے ساتھ جنگ کرو، علی شیر خدا ہے، آپ کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ جب یہ کہا تو معاویہ نے کچھ پیسے نکال کے دے دیا، کچھ اشرفیہ دیا رشوت کے طور پہ. یہ پیسے دیکھ کے عمر عاص بدل گئے، کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم کوئی تدبیر سوچیں گے علی کے مخالفت میں، علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی طریقہ دیکھیں گے ہم. جب کہا تو جنگ کے لیے تیار ہوئے تو عمر عاص نے شرط لگایا، کہا ٹھیک ہے علی کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن جب حکومت ملے گی تو مصر کی حکومت مجھے دے. اگر اس بات پہ آپ راضی ہیں تو علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار. یہ کہا تو معاویہ نے کہا نہیں، آپ نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے، مصر کی حکومت نہیں دے سکتا ہوں، کوئی اور چیز مانگے. یہ کہا تو عمر عاص نے کیا کہا معاویہ سے، یہ کون سی بڑی مطالبہ ہے، مصر کی حکومت علی کے مقابلے میں. آپ کو پتا ہے علی سے جنگ خدا سے جنگ ہے، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں مصر کی یعنی حکومت کی خاطر، یہ کون سی بڑی خواہش ہے، کون سی بڑی آرزو ہے. جب دیکھیں عمر عاص جانتا ہے علی سے جنگ خدا سے جنگ ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ نفس کی پیروی کی وجہ سے. اور جوانی کے عالم میں یہ نفس آپ کے اختیار میں ہے. جوانوں جیسے چاہو اس کی تربیت کر سکتے ہو. جب یہ نفس جو ہے وہ بڑھاپے کے عالم میں یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے عادت بن جاتی ہے تو پھر ترک نہیں ہو سکتے، پھر اس وقت آپ نفس کی تربیت نہیں کر سکتے. ایک نفس جو ہے وہ ایک معمولی درخت کی مانند ہے. درخت جب چھوٹا ہے جیسے چاہے اس کی تربیت کر سکتے ہو، لیکن جب یہ بڑا ہو تو تناور درخت بنے تو آپ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہو. اگر نفس جب عادی بن جائے گناہ کا، اور صرف شہوات کے عادی نہیں بنتا ہے، مقام کا عادی بنتا ہے. شمر علی کی صحابی میں سے تھے، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک تھا شمر، لیکن مقام کا عادی بنا تھا یہ نفس. آیا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. مقتل ابی مخنب میں ہے یہ واقعہ کہ آیا شمر نے امام حسین کو شہید کرتے وقت مخاطب ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ فرزند زہرا ہیں، آپ نواسے رسول خدا ہے، آپ حجت خدا ہے، میں جانتا ہوں، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، رئی کی حکومت ملنے والی ہے. دیکھو حکومت کی جو تڑپ ہے انسان کے نفس میں یہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اور امام کو شہید کیا اس نے حکومت کی خاطر. اگر نفس کی تربیت نہ ہو جائے وقت میں، جوانی میں اگر اس کی تربیت نہ ہو تو وہ خانے خدا میں بھی گناہ کرتا ہے. وہ واقعہ امیر المومنین السلام ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، دیکھا ایک بدبخت اور شقی شخص، بوڑھا شخص وہاں خانے خدا میں بیٹھ کے نامحرم کی طرف نگاہ کر رہا. امیر المومنین کو جلال آیا، شیر خدا نے جا کے ایک دفعہ اس پہ تھپڑ ماری. یہ شخص گیا خلیفہ کے پاس جا کے کہا کہ خلیفہ میرا فیصلہ کرے، امیر المومنین نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو خلیفہ نے کہا کہ میں کیا کروں، عین اللہ، خدا کی آنکھ نے آپ کو دیکھا ہے، وید اللہ، اور خدا کے ہاتھ نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اب خانے کعبہ کے اندر
زمانے کے امام امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کے بھی یہ گناہ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ نفس کی اتباع میں پڑا ہے، نفس کو اپنا خدا بنائے. بس مومنین، کمال تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور کمال کے لیے صرف اور صرف راستہ عبادت ہے. خدا کی عبودیت میں سرخم ہو جائے تو کمال تک پہنچ سکتے ہیں. اور عبادت کی راہ